عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے. کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں, اور اتنی بات تو نص سے ہے نا, لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی, یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا, ممکن ہے. کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں. تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے. تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے. کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا. کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے, تم نے تو کوئی کی بات کی تھا. باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے, ان کے تذکرے اور ہیں, ان کا فرمانا اور ہے, ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے. میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا, اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے, وہ جیسے کہے, جس وقت کہے, جس ٹائم کہے, بات ختم ہو گئی. میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے. یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے, اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے. حضور کو معراج, میں تو انو آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا, تو انو اعتراض ہے کوئی؟ تو اس آکھنے جی خواب پاویں ساری دنیا دے بن جو, سانو کوئی اعتراض کہ نہ آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں, تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں, سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے. اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں, تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو, عتبہ اتیبہ شیبہ کو, وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں. ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے. وہ تو الجھے ہی تب تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی. یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا, معجزہ, اللہ کی قدرت, معجزہ, کرامت. بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا, تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے. ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت. آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی. جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں, اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے. وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہی ہوا ہے, اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے. وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے, پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے, ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی. جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا. جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی, یہ کرامت کہتے ہیں جی ولی نے کر دیا. بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے, لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے, فرماتے تھے ہے دودھ ہی, لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا, اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی, اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا, اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ. تو فرمانے لگے در اصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ. کہتے ہیں اب کو بندہ کہتے ہیں نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں, مکھن کو نہیں مانتا. میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں, لسی کو نہیں. میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نہ گھی کو نہیں مانتا. تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے. اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے. اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا, یہ بھی دراصل انکار. او خدا کے بندے, ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں. ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت, نبی کا معجزہ بھی
اللہ کی قدرت. اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں, نبی پاک نے کہا غائب میں گیا ہوں, پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو. خبردار, حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا, یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا. خبردار, اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی, وہ تو 34 بار ہوئی, وہ تو خواب میں حضور گئے تھے. وہ خدا کے بندے, خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے, لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی, یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے. اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے. کبھی کبھی نا دل بڑا اداس ہو جاتا ہے, اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں, تو وہ کس کو سنائے. کچھ لوگوں کے ذمے ہوتا ہے دست شفقت رکھنا, انہیں سب پہ رکھنا ہے, تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں, کس سے کہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے, اور حضور واپس تشریف لے, اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالی. حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے. دن غم کے, اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی, اس طرف نہیں آ رہی. یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ. تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں, تو محبوب کس سے بات کریں. تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا, فرمایا محبوب کو لے آئے نا. اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا, اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے حریم خاص میں بلایا, اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ تسلی دی کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا. پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا. ایک حکمت تو یہ. دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں, جنت ملے گی, عروج ملے گا, درجات ملیں گے. اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے, سودا کر لیا ہے. تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا, فرمایا لنوریہ من آیاتنا, محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا. تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا, فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں. یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری. میں آپ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت میں, اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی. حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے, میں اندر سے دیکھوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے, کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا وہ قانون ہے, جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ. تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے, اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی, لہذا دیکھ آیا. حضرت عمر رو پڑے, کہنے لگے مجھے میری ماں روئے, میں آپ پر غیرت کرتا, آپ ہی کا تو صدقہ ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی. حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا, یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں, ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں, کوئی خاص کام بھی نہیں, کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں, کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں. پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی, اور نہایت لغویات میں ٹائم. قیمتی وقت رات کا,
جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاءاللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی، رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا۔ شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں لے جایا نہیں جا سکتا، تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، تو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتا ہے۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے، محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ اب دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا ہے، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے،
رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی. نماز اقصا میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی. ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا. روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا. فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں. روب، یہ روب سے نکل آؤ. جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا. جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی. پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے. ہمارا مزاج ہے، پر تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ ہے. روب کا شکار ہوتے ہو. اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں. تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے. اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو. تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے. مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے. جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں. جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں. اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، صرف 3 کام کر. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا. اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں. صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کوئی لمبی بات نہیں. ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر. اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں. آپ کوئی بھی ہیں قانون کے سامنے. کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں. کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے. تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے. اور تیسرا فرمایا شجاعت کا. بزدلوں والی زندگی نہ گزارو. ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں، پر لوگ کیا کہیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے. جو کام کسے بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مثلا اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے، تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے. تو میں کہا پھر لوگوں نو چھڈنا، رب رسول دی سون. کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی. رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے. تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا. فرماتے لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے. اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر
जिधर हम जाना चाह रहे थे ना, शोर वाली जगह, हुजूर उधर से वापस आ रहे थे और फरमाने लगे कोई बात नहीं डरने वाली, मैं देख आया हूं जानवर लड़ पड़े थे आपस में और नेजा हुजूर के दस्ते मुबारक। इकबाल कहते कुछ ना कर, तू कहता है कि पैसे आएंगे तो मैं इमाम बनूंगा, क़यादत करूंगा, तू कहता है मेरे पास बहुत बड़ा बरादरी इज्म हो तो आगे बढ़ूंगा, नहीं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। फरमाया रब पता तेरे साथ क्या करेगा, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।